اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا نامدار، فخر دو جہاں، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات احادیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و احادیث کی تمام تفسیرات اور تشریحات جاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کونین و مقام میں محبوب عالی مقام میں ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور وہ بے شک وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ امام آلوسی تفسیر روح الایمانی میں حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بست کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی بات میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلافات سے بالا تر ہے۔ تمام امائے اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ پھر میرا نور مشت اعلیٰ کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھے، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ آسمان و زمین تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی جن و انسان تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اسی نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح اور تیسرے حصے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت، چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شیخ کو تخلیق کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد بارک تعالی ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار الانبیاء پر
توجہ کریں۔ پھر اسی نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ پاک نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے گا، تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کی مشن کی آمد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت ان کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ امام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام بنہائی نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، یا بارک تعالی، میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، بارک تعالیٰ، یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ کہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کے لائق ہو۔
میرے محبوب کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امیر خداوندی سے اس کو تسکیف کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا۔ پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1400 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھیرا، تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کی شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات کے دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئی، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بدن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد اطہری کی تخلیق ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشری بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اس دن سے قریش پر سے سخت قطع کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔